برابر ہے علیہم ان پر، یعنی اوپر ان کے، یعنی ان پر برابر ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ کیا پیارے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ان کا کفر، ان کی ضد، ان میں جو عناد ہے وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا کیسے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ختم اصل میں کہتے ہیں چھپانا، پختہ کرنا، انتہا کو پہنچنا. کیونکہ جب کسی چیز پہ، خط پہ مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ پختہ کام ہو جاتا ہے. جو اندر چیز ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی، کام اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. اور جب خط پر مہر لگ جائے تو جو اندر چیز ہے وہ چھپ جاتی ہے. اسی لیے عربی میں مہر کو ختم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، اوپر دل ان کے کی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ حق بات کو سن کر قبول نہیں کر سکتے. وعلی سمعہم، اور واو مانا اور، علی اوپر، سمعہم کانوں ان کے. اصل میں فرمایا کہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اب سمع کہتے ہیں کانوں کی سنوائی کو، اذن ان کا معنی ہوتا ہے کان. تو اللہ تعالیٰ وحدہ الشریف فرماتا ہے ہم ان کے کانوں کی سنوائی پر مہر لگا دی کہ یہ سن بھی لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا. جی اسی لیے کفار کہتے تھے نا کہ ہمیں پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو. جس طرح کہ جو ایک بہرا ہوتا ہے اس کے لیے جو آواز دی جائے اب اس کو کیا سنائی دے، حالانکہ اس کے کان ہیں لیکن اس کی قوت سماع نہیں ہے، قوت سماعت نہیں ہے. تو فرمایا ان کے کانوں پر مہر لگاتی. اب یہاں پہ قلب کی جمع ہے، قلب کہتے ہیں پھیرنے کو، الٹ پلٹ کرنا. تو جو انسان کا دل ہے نا یہ بھی خون کو گردش دے دیتا ہے، خون کو پلٹتا ہے، بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے خون کو. آپ دیکھتے ہیں جب پرانے وقتوں میں وہ ڈونکی پمپ ہوتے تھے نا اس میں 4 وال ہوتے تھے، تو 2 وال جو ہے وہ پانی نیچے سے کھینچنے کو اور 2 وال جو ہے وہ اوپر پانی بھیجنے کو. یعنی یہ حالت اس طرح دل کی ہے، 4 وال ہے اس کے، 2 جسم سے خون کو کھینچتے ہیں، 2 آگے جسم میں خون کو پمپ کرتے ہیں، خون کو بدلتے ہیں. اور یہ آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھئے کہ کتنی اس خون کی بڑی تیزی کے ساتھ دل جو ہے وہ گردش کرتا ہے جسم میں. ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ حق بات کو سن کر قبول نہیں کر سکتے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اور علی ابصارہم، اور اوپر آنکھوں ان کی کے غشاوۃ، پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے کہ وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ قلوب بھی جمع ہے اور ابصار بھی جمع ہے. ابصار بصر ہے، بصر کہتے ہیں آنکھ کی بصارت کو، یعنی آنکھیں تو ان کی صحیح ہیں لیکن ان کی بصارت پر جو دیکھنے کی قوت ہے اس پر مہر لگی، اس پر پردہ آ گیا ہے. تو خالق کائنات وحدہ لا شریک نے یہاں پہ قلوب جمع اور ابصار بھی جمع ہے لیکن سمع واحد ہے. تو واحد اس لیے کہ وہ کام 2 ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان سننے کا پردہ ایک ہی ہے. نہیں تو آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو کہتے ہیں نا کانوں کا ایکس رے کروائیں، تو جب ایکس رے کرانے کے لیے آپ جائیں گے نا تو وہ آپ کے یہ سیدھا جو ایکس رے ہے وہ لے گا کیونکہ پردہ درمیان میں ایک ہے.
دونوں کانوں کو سننے کا، اس لیے وہ وحد ذکر ہوا۔ اور اس میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم۔ جو دل پر ہے یہ کیفیت، اس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک دوسری جگہ میں قرآن پاک میں اغفال کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ ہم نے ان کے دل کو غافل کر دیا۔ اور کسی جگہ پہ اللہ تعالی نے اکنہ لفظ استعمال فرمایا ہے، اور چوتھی جگہ پہ قاسیت اللہ تعالی نے لفظ اس قلبی کیفیت کا یہ بیان فرمایا ہے۔ جب انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے وہ غافل بھی ہو جاتا ہے، جی وہ سخت بھی ہو جاتا ہے، اس پر طرح طرح کے حجابات آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے ان کے عذاب بہت بڑا ہے۔ یاد رکھیے، عذاب عظیم اور عذاب علیم یہ کفار اور منافقین کے لیے ذکر ہوا ہے۔ مومنین کو گو بعض گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی اگر سزا دے گا بھی نا تو ان کے لیے عذاب عظیم نہیں ہوگا، نہ عذاب علیم ہوگا۔ تو ان دو آیات میں ان کفار کا ذکر ہے جو کہ قلب سے بھی دل سے بھی کافر تھے اور زبان سے بھی کافر تھے، کھلے کافر تھے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی آیات ہوئی وہ خالص پکے جو مومن ہیں، جو دل و زبانوں جو ہیں وہ مومن تھے، یہ لسانی لحاظ سے بھی اور قلبی لحاظ سے بھی، جی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک ان کا ذکر تھا۔ اب ان دو آیات میں خالص جو کافر تھے ان کا ذکر ہوا۔ اب اس سے اگلی آیات میں منافقین کا ذکر ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلب و ذہن میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کاملہ اور اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب ہمارا جو علم فقہ کا مسئلہ تھا، اذان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اذان، تو اس میں اذان دیتے ہوئے یہ خیال کیا جائے کہ باوضو ہو، باوضو وہ یہ ایک اعلان ہے، اس لیے مسجد میں اذان دینی مکروہ ہے، اعلان ہے، لیکن ہے تو شرع کے لیے ایک نماز کے لیے بلانے کے لیے رب کائنات اللہ اور رسول کے رسول کی طرف سے یہ مسلمانوں کو تحفہ عظیم ملا ہے نا، تو یہ شعار تو ہے، شعار اسلام تو ہے نا، اس لیے اس کی تعظیم کی جائے۔ اور اذان کی تعظیم یہ ہم آج تو یہ بیان کریں گے اذان کا طریقہ کیا ہے۔ تو اذان کی جو تعظیم ہے یا اذان کیسے سننی چاہیے یا اس کے اذان کے جواب دینے کا فائدہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ آگے یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ تو اذان دینے کے لیے آج ہم یہ طریقہ کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اذان دینے کے لیے بھی آپ نے تعلیم فرمائی ہے کہ اذان کیسی دی جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ اذان دینے سے پہلے مسلمانوں میں یہ مسئلہ تھا کہ نماز کے لیے جب بلایا جائے تو کیسے بلایا جائے۔ بعض مسلمان یہ کہتے تھے کہ نگارہ بجا دیا جائے، بعض کہتے تھے کہ شمع روشن کی جائے، یا کوئی الفاظ نماز کی جو ہے ٹائم کے لیے بتا دی جائے۔ تو اس کشمکش میں تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ نے تعلیم فرمائی، اور بعض صحابہ کرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان کو خواب میں یہ اذان اس طرح پڑھ کر سنائی گئی۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر اذان کے الفاظ وہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس طرح اذان جو ہے وہ خواب میں ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اذان کے لیے مقرر فرمایا اور آپ کو تلقین کی۔ اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں تو کہ اصل جو طریقہ ہے وہ آج بتانا ہے کہ اذان کہنی کیسی۔
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ان انگلیوں کو اپنے کانوں میں دو، کیونکہ جب انگلیاں کانوں میں دی جائیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر آزاد بھی کہتے ہیں کہ ناک کان گلا ان کا کنیکشن ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لحاظ سے جب ہم ادھر اپنی انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں، داخل کرتے ہیں، تو آواز خام خواہ بلند اونچی ہو جاتی ہے، کیونکہ اذان میں آواز بلند ہی ہونی چاہیے۔ آج تو اسپیکر نکل آئے نا کہ آواز اگر ہلکی سی بھی ہو تو پھر بھی اسپیکر کی وجہ سے وہ آواز اونچی ہو جاتی ہے، لیکن پہلے اسپیکر تو نہیں تھے، اس لیے جو بلند آواز والا ہوتا تھا وہ اذان دیتا تھا آدمی، تاکہ عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ اذان نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنی آواز جو ہے وہ دے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر اذان دے، اور اذان جب دے تو اذان ٹھہر ٹھہر کر، نہ تو اتنی لمبی کہ جو سننے والا ہے وہ اکتاہٹ محسوس کرے، نہ ہی اتنی یعنی کہ جلدی جلدی کہ بالکل جیسے تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اس طریقے سے اذان دے، کہ اذان کے درمیان کلمات میں اتنی دیر ٹھہرے کہ سننے والا اس کے جواب دے سکے، اور خوبصورتی کے ساتھ اذان جو ہے وہ پڑھی جائے۔ بھائی ایسے تو ثواب نہیں نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ثواب عطا فرمایا ہے کہ جو آدمی اذان دیتا ہے نا تو اذان کی آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے، ہر چیز اس اذان دینے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں وہ سمندر میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اذان دینے کے بہت بڑے فوائد ہیں، یہ فوائد تب ہی حاصل ہوں گے جب صحیح طریقے سے اذان جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور اس میں مزید اور بھی مسائل ہیں، تو یہ دیکھیے حسینہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی چونکہ وہ کفار تکلیفیں دیتے تھے نا آپ کو، امیہ بن خلف وغیرہ، تو آپ کے زبان میں اشہد کے بجائے اشہد بولا جاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، صحابہ کرام جب عرض کی نا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو بلال ہی اچھا لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ جیسا کہ واقعہ ہے یہ اس میں تائید آئی کہ حضرت بلال ہی اذان دیں، کیونکہ وہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے کا تل وے دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے کا تل ویکھ دے، اللہ والے جی ویکھن تے دل ویکھ دے۔ اللہ کی بارگاہ میں بس قلب کی جو کیفیت ہے نا، اس کا رب کائنات کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے۔ یہ سوز و گداز سے اگر کوئی غلطی ہو بھی خدا نہ خواستہ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو معاف فرماتا ہے، لیکن حتی وہ سے انسان کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں غلطی نہ ہو، کیونکہ یہ اسلام کے لیے ایک شعار ہے، اور کہاں کہاں تک آواز پہنچتی ہے، تو اگر اذان غلط پڑے گا تو ظاہر بات ہے سننے والے بھی بات کریں گے، اور وہ اس کو بھی باتیں کریں گے، اور جو وقت کا امام ہے اس کو بھی کہیں گے کہ ان کی آواز سننے والا جو ہے وہ امام جو ہے اس کو صحیح نہیں کراتا۔ اس لیے نہ تو اذان دینے والے کو اور اقامت کہنے والے کو ہمدردی کرنی چاہیے، تو اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو کچھ سمجھائے تو وہ الٹا اس کی گل پڑ جائے، نہیں، اگر غلطی ہے تو واقعی اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو درست کرنا چاہیے، اگر نہیں غلطی تو اس کا غلطی کا ازالہ کیا جائے، بھائی تمہیں غلط محسوس ہو رہا ہے، میں تو ایسے پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی پہ اذان کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ بات یہ ہے کہ جب غسل کیا ہے نا، غسل کرنے کے وقت آخر سارا طریقہ تو بتایا گیا تھا کہ پہلے نماز کا وضو کرنا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے، اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے، دیگر جن کے ازواج محترمات سے بھی روایت ملتی ہے، تو یہی طریقہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نماز کا وضو فرماتے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست اقدس سے سر کے سیدھی طرف جو ہے وہ پانی ڈالتے، پھر بائیں طرف پھر سارے سر پر اور سارے جسم پر پھر پانی جو ہے وہ بہاتے۔
تو جب اس طرح یہ اور فقہ کی کتب میں، ہدایت شریف میں، بہار شریعت میں یہی فتاوی عالمگیر کے حوالے سے یہ موجود ہے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے. تو وضو پہلے وضو کیا جائے، جو نماز ہے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پہ پانی ڈالا جائے. 2 طرح کی روایت ملتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ جس آدمی کو گرمی کی شکایت ہے وہ سب سے پہلے سر پہ پانی نہ ڈالے، پہلے کندھے پہ پانی ڈالے، کیونکہ اگر سر پہ پانی ڈالے گا تو بسا اوقات پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے جس کو گرمی کی شکایت ہے. ورنہ ادر حدیث پاک میں یہی روایت ہے کہ سر پہ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے سر پہ پانی ڈالا اور پھر آپ نے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، جسم پر آپ نے پانی بہایا. جب وضو کر کے غسل کیا ہے تو اس کے بعد جب کپڑے پہن لیے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلا وضو کیا ہوا ہے نماز کے ساتھ، یعنی کہ پہلے نہانے کے وقت وضو کیا ہے، وہی وضو ہی کافی ہے، اس میں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر غسل کرتے ہوئے دوران اگر ہوا خارج ہو گئی ہے یا اس کا پیشاب کی قطرہ نکل گیا ہے تو پھر دوبارہ اگر وضو کر لے تو یہ اچھا، یعنی کہ اچھے کام ہے، تاکہ اس کے وضو میں کوئی شک وغیرہ نہ رہے. دیکھیں نا، جو ٹھیک ہے نہانے کے ساتھ اس کے بعد پانی بہایا جسم پر، ہوا سری ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، پانی بہایا ہے، ٹھیک ہے، سارا جسم تو پاک ہو گیا. جو وضو میں چیز تھی کہ چہرہ دھونا وہ بھی اس پہ پانی بہ گیا، جو فرض تھے ہاتھ دھونے وہ بھی ادا ہو گئے، مسا بھی چلو سر کے اوپر پانی گزر گیا، پاؤں بھی دھل گئے. لیکن وضو میں جو سنتیں تھیں، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، تو وہ تو نہیں نا پھر ہوگا. اس لیے اگر دوران غسل جب وہ نہا رہا ہے اگر پیشاب قطرہ نکل گیا ہے یا اس کو یعنی کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ وضو کر لے، یہ اچھا کام ہوگا. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہوئی تو پھر جو اس کا پہلے وضو کرنے سے غسل کرنے سے پہلے جو اس نے وضو کیا ہے وہی اس کا وضو ہی کافی ہوگا، اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اگر غسل خانہ بند ہو یا 4 دیواری ہو، چھت نہ بھی ہو، تو بغیر کسی کپڑے کے اگر نہایا جائے تو یہ اس میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر کپڑا باندھ کر نہایا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. وہ اس لیے کہ بھائی نہا رہا ہے، کوئی موت کا پتہ تو نہیں ہے نا کب آ جائے. تو اگر وہ کپڑا باندھ کر اگر نہائے، کپڑا لے کر، تو پھر اس میں یہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی حالت میں موت آ بھی جاتی ہے تو کم از کم جو بندے اس کو نکالنے والے ہیں یا اس کو پکڑنے والے ہیں ان کے سامنے اس کا ستر تو ننگا نہیں نہ ہوگا. یعنی اگر پردہ ہو جائے تو یہ پردے کے اندر پردہ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر پردہ نہ کرے، یعنی کہ کوئی چیز نہ کپڑا وغیرہ نہ باندھے، تو وہ 4 دیواری ہی اس کے لیے کافی ہے اگر اوپر سے کوئی نظر پڑنے کی کوئی احتمال نہیں ہے تو. لیکن اگر کوئی نظر پڑتی ہے اوپر سے تو پھر لازمی کپڑا باندھ لینا چاہیے، یا اس کی چھت ہونا، غسل خانے کی چھت ہونا ضروری ہے، یہ ورنہ کوئی بات نہیں. اور کل ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ بھائی جب جرابیں کسی وغیرہ پہنی ہونا تو یہ ان کو مسئلہ بتا دیں کہ اس میں سے سمیل آتی ہے. تو جرابیں اگر پہنی ہونا، جیسے سردیاں ہیں، جرابیں تو ظاہر بات ہے ہر آدمی نے پہنی ہوتی ہیں، تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ نماز کے لیے دیکھو نا وضو کے وقت مسواک کی کیوں ضرورت ہے، یا جمعۃ المبارک کے لیے غسل کرنا سنت کیوں ہے، خوشبو لگانے کا نبی علیہ السلام نے اہتمام کیوں فرمایا جمعہ کے دن، تاکہ نمازیوں کے درمیان جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی ایسی بری سمیل نہ آئے، بری یعنی بدبو نہ آئے جس کی وجہ سے نمازیوں کو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے پیاز لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ منہ سے وہ یعنی کہ سمیل آتی ہے، یہ بدبو آتی ہے پیاز کی، جی جو بو آتی پیاز کی. اسی طرح جو انسان جو سگریٹ پیتا ہے تو اس کے منہ سے سمیل آتے ہیں، تو لہذا وہ کوئی لاچی وغیرہ کھا لے ایسی بات. لیکن اب جرابوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاؤں میں جب جرابیں پہنی جاتی ہے، اکثر جن لوگ جرابیں پہن کر بوٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا، یہ جوگر بوٹ وغیرہ، تو ان میں اکثر یہ ایسی سمیل آتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی جرابیں وغیرہ نماز کے وقت اتار لیا کریں، ٹھیک نا.
کیونکہ جب وہ پاؤں میں پہنی ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے جو پچھلی لائن میں کھڑے ہونے والا ہے جب اس نے سجدہ کرنا ہے تو اس کے پاؤں کے قریب ہی اس کا سہارا آئے گا، تو اس طرح اس کے سمیل تو آئے گی۔ تو اگر ایسی بات ہے تو اس میں بہت اچھی بات ہے، تاکہ ہمارے کسی ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے بخاری شریف کے درس میں ہم رات کو پڑھتے بھی ہیں۔ تو اصل میں یہ بات یاد رکھیے، صرف اور صرف نماز روزہ یہ نہیں ہے دین میں۔ دین میں نماز روزہ جو ہے ہی اس لیے کہ ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ کس طرح رہنا ہے یا ان کے ساتھ ہمدردی کیسے کرنی ہے، یہ اس کا طریقہ آ جائے۔ بھائی نماز ہم گھر میں پڑھ لیتے لیکن مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے پنج گانا نماز جو ہے وہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ جب مسلمان اکٹھے ہوں گے تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں وہ شریک ہو سکیں گے، اس لیے زیادہ ثواب ہے۔ یعنی اصل میں جو ہے مخلوق خدا کے ساتھ جو ہمدردی ہے، بس یہی دین کا اصل نچوڑ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کس طریقے سے پیش آنی ہے۔ آپ جانتے ہیں اولیاء کاملین جتنے کو دیکھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق خدا کے لیے کام کرتے تھے، ان کی ہمدردی میں، ان کی بھلائی میں کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عرفہ والا مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے اگر کوئی ایسا کسی کے پاؤں میں سے سمیل آتی ہے تو وہ برائے مہربانی اپنے جرابے جو ہیں ان کو اتار لے، نماز کے بعد دوبارہ پھر پہن لے، یا ان کو دھو لیا کر دو روزانہ، دھو لیا کریں تاکہ اس میں سے کوئی سمیل وغیرہ نہ آئے۔ بہر اگر خوشبو وغیرہ لگائیے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سال اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلق خدا کے ساتھ اچھے تعاون کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی رکعت اگر رہتی ہے تو پھر تو اس نے کھڑا ہونا ہی ہے۔ نہیں، حکم یہ ہے کہ جس کا رکعت ایک رہتی ہے، یہی مسئلہ ہے نا، جس کی ایک رکعت رہتی ہے وہ بعد میں آ کر شامل ہوا جماعت میں، اس کی رکعت ابھی رہتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلا سلام جو امام کا ہے تو اس کو پہلے سلام کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہیے، جب امام دوسرا سلام شروع کرے تو اس کو پھر اٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے امام کو سجدہ صاحب ہو گیا ہو، تو اس نے ایک طرف سلام کہہ کر، ظاہر بات ہے ایک طرف سلام کہنے کے بعد اس نے سجدہ صاحب ادا کرنا ہے۔ اگر یہ نمازی امام کے پہلے دائیں طرف سلام کہتے وقت فوراً کھڑا ہو جائے گا، اسی وقت ہی امام نے سلام شروع کیا، یہ کھڑا ہو گیا، اب یہ کھڑا جب ہو جائے گا تو پھر جب امام سجدہ صاحب کے لیے وہ جائے گا تو اب یہ پریشان ہو جائے گا، اب میں کیا کروں؟ جو اسی طرح کھڑا رہے گا تو سجدہ صاحب جو امام کے ساتھ ہو چکا ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر واپس لوٹ کر امام کے دوبارہ پھر بیٹھے گا تو یہ چونکہ فرض کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب سجدہ صاحب جو تھا وہ واجب تھا، اب کھڑا ہو کر واجب کی طرف لوٹا ہے تو یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اس کو چاہیے کہ جب امام دوسری طرف السلام یہ شروع کرے، اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب امام نے بالکل نماز سے فرغ ہو رہا ہے، تو اب یہ اٹھ کر کھڑا ہو کر اپنی جو باقی ماندہ جو نماز ہے وہ پوری کرے گا۔ ٹھیک ہے؟